السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میری نظر میں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا بڑا ہی شکریہ ہے جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نئے آنے نئے سننے دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل میری نظر میں کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ جناب، عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق اور عمران خان صاحب کے اوپر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اور کیسز ہیں اور ان کی وائف کے متعلق جو معاملات تھے، سوچا یہی جا رہا تھا۔ بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی، گڈھا پور کی ملاقات ہوئی جو تقریباً 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ طویل رہی، اور پھر سلمان اکرم راجہ جو اصل میں جو ہیں وہ سیکٹری تھے پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے اصل میں نمائندے تھے، ان کو پوچھا ہی نہیں گیا، بلکہ انہوں نے ہی اپنی نامینیٹ کیے تھے اپنے جن جن سے ملاقات کروانی تھی، لیکن جب جیل میں گئے تو ان کی ملاقات نہ صرف ان کے نمائندوں کی نہ ہی کروائی گئی، نہ ہی ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب نے کہا گیا ہے کہ ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ سلمان اکرم راجہ بڑے ہی زبردست قسم کے جو ہیں وہ وکیل ہیں، بڑا جو ہے کبھی جو ہے یہ نواز شریف کے وکیل رہا کرتے تھے، اب جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل کے ساتھ ان کے پارٹی کے بھی بڑے جو ہیں اور عہدہ بھی ہے ان کا، تو بہرحال کرتا دھرتا سلمان اکرم راجہ ہی ہیں، لیکن جب ان کو ہی نہ ملنے دیا جائے تو پھر کیا جو ہے اخذ کیا جا سکتا ہے، کیا جو ہے وہ پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ کیا ایسی باتیں چل رہی ہیں جو صرف اور صرف گنڈا پور اور جو ہے بیرسٹر سیف اور اس طرح اعظم سواتی کر سکتے ہیں جیل میں جا کر۔ تو بہرحال یہ ایک جو کرن پھوٹی تھی رہائی کی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کی، وہ بالکل جو ہے وہ کرن اب پھوٹ نہیں رہی، بلکہ وہ کرن جو ہے اور مدھم ہو گئی ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایک طرف تو جو ہے یہ مذاکرات کرنے کے چکر میں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں ان کے رابطے اسی طرح کے استوار ہو جائیں جس طرح کا ایک پہلے ان کا موسم چلتا رہا، ون پیج چلتا رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ خواب جو ہے ابھی پورا ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ان کا پورا ہو جائے، اور پھر جو ہے ان کی طرف سے اقتدار جن کے پاس ہے اصل میں مقتدر حلقے جو ہیں ان کی بھی نظر التفات پی ٹی آئی کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں، تو امید ہی تو اصل میں زندگی ہوتی ہے۔ تو یہی زندگی تھی اور یہی زندگی ہے۔ عمران خان صاحب کی کوشش بھی ہے اور ان کو مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں یہ پرانے یا ریٹائرڈ جو ہیں وہ کچھ فوجی جرنل یا کرنل آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ہی جو ہے اصل میں یہ اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن اور سلامتی ہو، اور دینگا مشتی لڑائی فتنہ فساد سے پرہیز کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو بھی کہا جائے کہ یہ جو ہے آپ ڈائلاگ کریں اور مفاہمت کریں، اور انہی کی اصل میں یہ جو کوشش تھی اس کا جو ہے وہ دڑم تختہ کر دیا ہے۔ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے جو ہیں وہ امیر ہیں، یا آپ سمجھ لیجئے کہ جن کی پارٹی ہے وہ، اور پھر اس کے بعد لطیف کھوسہ نے تو بالکل ہی جو ہے کام خراب کر دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو ہے یہ سارا کرتا دھرتا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پھر جنرل کرنل کو مختلف قسم کی اپنی طرف سے تان اور تشنیع، اور پھر جو ہے مختلف زاویوں سے اپنے ادارے کو وہ بولا ہے، 71 کے حساب سے بھی بولا ہے اور بزدلی کے حساب سے بھی بولا ہے، اور پھر جو ہے یہی بات جو ہے انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے ہی سب کو مروایا ہے، بے نظیر کو بھی مروایا، نواز شریف کو بھی جو ہے 2-3 مرتبہ نکالا، اسی طرح بھٹو کے بھی مروایا، اور 71 کا جو معاملہ ہوا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ علیحدگی ہوئی تھی اس کا نزلہ بھی پھر جو ہے جو ایک پوزیشن بن رہی تھی جہاں سے کوئی امید تھی، تو وہ بھی جو ہے لطیف کوسہ کے بیانات، حامد رضا نے پھر جو ہے پنجابیوں کی طرف سے جو معافی مانگی ہے کہ ہم جو ہیں بڑے معافی کے طلبگار ہیں بلوچستان والوں سے، بلوچوں سے، کہ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور یہ ظلم کیا جا رہا ہے ان پر۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو کہ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہوں،
اور مسنگ پرسن جو ہیں ان کے حوالے سے عامر رضا خان نے بالکل ٹھیک کہا ہوگا، اور وہ بھی ایک پولیٹیشین ہے اور نئی نئی جماعت ہے ان کی، اور وہی سرکردہ ہیں اور وہی نمائندہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اس لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے کہ حقوق انسانی، یا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر تو کوئی یہ صحیح بات نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن حقائق جو ہیں ایسے ہی ہیں کہ وہاں پر جو معاملات ہوئے ہیں دہشت گردی کے یہ سارے ہوئے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس طرف سے بھی جو مقتدر حلقے ہیں اس میں جو ہے کچھ ناانصافی کی گئی ہو، لیکن جو مکمل جو ہے حامد رضا کی طرف سے پنجابیوں کی طرف سے کہا گیا، تو پنجابی جو مرے ہیں جن کے خلاف جو ہے جعفر ایکسپریس میں قتل عام ہوا اور ان کے شناختی کارڈ لے لے کر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو کون ہیں جو کام کرتے ہیں وہاں پر ان کے بھی شناختی کارڈ، اور ان کو پھر جو ہے مارنا، جلانا، اور پھر جو ہے زندہ پکڑ کر جو ہے وہ مبہوس رکھنا، اور اس کے علاوہ سار کاٹ کر پہاڑوں پر لے جانا، اور مینار کھڑنے جو ہے وہ کھڑے کرنے کے چکر میں بلوچ یا بی ایل اے جو اپنی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے، تو اس کی بھی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کی بھی جو ہے وہ مذمت کی جاتی بلوچوں سے کہ آپ پنجابیوں کے خلاف اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو عامر رضا خان نے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایک تو یہ جو ڈائلاگ ہو رہے تھے یا کوشش ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی، اس کا بھی دھڑم تختہ کر دیا، کام بالکل برباد کر دیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے اگر کہیں پر کوئی امید تھی کوئی ڈائلاگ کی، مذاکرات کی، اور پھر فوج نے جس طرح کہہ دیا ہے کہ آپ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر سیاسی پارٹیوں سے ہی کریں، حکومت والوں سے کریں، جیسا کہ پہلے خطوط جتنے بھی لکھے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ آپ اپنی عوام کا خیال رکھیں، اور جو ہے عوام میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کا بھی کچا چھٹا تو کھل گیا ہے کہ زیادہ تر تعداد میں لوگوں نے چیف آف آرمی اسٹاف پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس طرح کی یہ دہشت گردی ہو رہی تھی اور جس طرح کے پاکستان میں جو ہے پاکستان کو گرانے کے لیے یہ جو حرکات کی جا رہی ہیں، تو یا پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے جو امریکہ میں بیٹھ کے شہباز گل ٹائپ اور پھر اسی طرح کے اور جو ہیں بندے معید پیر زادہ، وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو نوبیل پرائز جو ہے وہ ملنا چاہیے، جس طرح پہلے آکسفورڈ میں انہوں نے جو ہے ان کی تقرری کروائی تھی، تو یہی کام جو ہے پھر وہ کروانے کے چکر میں ہے، اور فیک نیوز کے ساتھ اپنے ہی جو ہے وہ من گھڑت موقف اور نیریٹو کو لے کر پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن ہیں یا ووٹرز ہیں ان کو فعال رکھنے کے لیے یہ ایک حربے کے طور پر تو بڑا اچھا ہے، اور لوگ بے وقوف بھی بنتے ہیں ان کی باتوں پر، جو پاکستان میں بیٹھ کر فوجیوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہاں پر گالیاں بکی جا رہی ہیں، اور جو ہے ان کو بڑا لائک کیا جا رہا ہے اور پیسے بنائے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، پیسے ہی وہ سارے بنا رہے ہیں، تو بھائی ان کو تو یہ مبارک ہو، اور ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے ویسے جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں فیک نیوز سے ہی کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ اگر پہلے حقیقی آزادی کے وقت بھی انقلاب نہیں آیا تو آپ فیک نیوز اور اس طرح کی نوبیل پرائز جو ہیں وہ آپ دیں گے تو میرا خیال ہے وہ شرمندگی ہی ہوگی، اور پھر جو ہے عالمی جریدے یا عالمی جو ہے وہ خبروں میں آپ کو پھر وہی جو ہے انگریز ہی لکھا جائے گا، تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا کہ الٹا جو ہے شرمندگی ہو۔ تو اس لحاظ سے فوج کا جو ہے واضح پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ رعایت بالکل نہیں برتی جائے گی، اور ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہاں اگر کہیں کوئی فتنہ فساد سے بچنے کی کوئی صورتحال تھی یا کوئی ان کی اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی تھی، تو اس کو بھی اب بریک لگ گیا ہے کہ یہ جو انہوں نے جا کے بلوچستان میں جو انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، تو اس دھرنے کے حساب سے اب پھر جو ہے وہ کوئٹہ جو ہے لے جانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسی طرح کا دھرنا دیں، ہر طرح کا جو ہے آنا جانا یا ٹریفک کے معاملات یا اسی طرح پاکستان میں ہوتی رہے، لیکن یہ واضح پیغام ہے فوج کی طرف سے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں اور جلسے کے بعد جو ہے وہ چھو منتر ہو جائیں، تو اگر پھر جو ہے وہاں پر بیٹھے رہیں گے
تو پھر کوئی بھی ان کو جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دے گا. تو اس کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے پوری جو ہے انتظامیہ کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے دھرنے بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، اور کوئٹہ میں تو بالکل ہی جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو آنے والے دنوں میں ایک دو اور پارٹیاں ہیں، جو اختر مینگل صاحب جو یہ سب جو ہے وہ کر رہے ہیں دھرنے وغیرہ، تو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں، اور آنے والے دنوں میں تقریباً جو ہے ان کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے جو صحیح فیکٹس اینڈ فگر ہیں اس کے متعلق تو یہی کہا جاتا ہے 15 سے 2000 بندے ہیں. تو اگر ان کی طرف سے، اختر مینگل کی طرف سے جو ہے وہ لگایا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی 2 لاکھ بندے ہوں. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑی ہی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، لیکن صحیح جو ہے وہ جتنی تعداد ہوتی ہے اتنا بالکل نہیں بتایا جا سکتا. لیکن اب یہ پوزیشن ہے کہ ان کو روکنے کے لیے فوج بھی الرٹ ہے، اور یہ جس طرح کی انہوں نے دہشت گردیاں کی ہیں جعفر ایکسپریس سے لے کے، فوج نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ آپ ان کے خلاف ان کے ایک ایک بندے، ایک ایک سہولت کار کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جب تک یہ سارے اپنے ٹھکانے نہیں لگتے تو اس وقت تک پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آنے والی. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو حکومت کی کارکردگی، اور پھر جو ہے شہباز شریف صاحب نے جو ریلیف دیا ہے بجلی کے نرخوں میں، وہ بھی بڑا اپریشیٹ ہے، بڑا جو ہے اچھی خبر ہے، گڈ نیوز ہے. تو اس لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، اور پھر اسٹاک ایکسچینج جو 1,20,000 جو ہے وہ عبور کر چکی ہے. جو ایک دور تھا جو 38,000 سے اوپر نہیں جا رہی تھی، تو اب یہی جو ہے 1,20,000 کیسے ہوگی. پھر جو ہے سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی کا، آپ اگر مہنگائی کوئی چیز خریدنے جائیں تو آلو کا ریٹ دیکھ لیں، ٹماٹر، سبزیوں کے ریٹ تو بالکل بڑے ہی زبردست ہیں اور عوام کی پہنچ میں ہیں، اور عوام بڑا شکر ادا کر رہی ہے. اسی طرح یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی گندم کی، اور پھر ریٹ جو تھے ایک وقت میں بڑے ہائی تھے، لیکن اب جو ہے وہ پوزیشن جو ہے ان کی بھی بڑی اچھی ہے، سوائے اس کے کہ مرغی جو ہے وہ بڑی مہنگی ہے، 800 850 اگر مل رہی ہے. اگر تو یہ جو ہے ایسے مطلب کام جو ہیں وہ وہاں پر تو جو ہے یہ مہنگائی کا تو بالکل تصور بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے، اور باقی جو ہے اوورآل پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اور معیشت کے حساب سے، IMF کے پروگرام کے حساب سے، پھر ایسے وقت میں کہ جب ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، پھر اپنے اس جو ہے لائن پر آ جانا ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے. تو لگے رہیے گا پاکستان کی امید اور ترقی کے ساتھ، کہ پاکستان ترقی کرے، آگے بڑھے، فتنہ فساد ختم ہو. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت شکریہ.